نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت آدم علیہ السلام ان کی پیدائش اور پھر ان کی عظمت اور اہمیت کائنات کی مخلوقات پر اور ان کی برتری کا بیان اور دنیا میں جو اللہ نے ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اس کا تذکرہ تھا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جب کائنات کی سب مخلوقات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سلوٹ کریں، ان کی عظمت کو تسلیم کریں، تو سوائے ابلیس کے باقی سب نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کیا۔ ابلیس نے پہلے دن سے ہی آدم علیہ السلام سے دشمنی کا راستہ اختیار کیا، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ وہ ابلیس یعنی شیطان چاہتا تھا کہ اللہ کی نیابت اور خلافت کی ذمہ داری مجھے ملے۔ اس کے لیے اس نے بڑی جتن کی تھی، بڑی عبادتیں اور ریاضتیں بھی کی تھی، دنیا کے چپے چپے پہ اللہ کو سجدہ کیا، لیکن اس ذمہ داری اور نیابت کے لیے جو اہلیت درکار ہے وہ اس ابلیس میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے تو کوئی بھی ذمہ داری دینی ہوتی ہے تو وہ اہلیت کی بنیاد، اور دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب بھی کوئی ذمہ داری نااہل کے سپرد کی جائے گی تو پھر سمجھو کہ اس قوم کی قیامت آ جاتی ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگ وہ ذمہ دار بن جائیں گے کہ قوم کے جو رذیل لوگ ہوتے ہیں، جنہیں کام کرنے کی کوئی صلاحیت جن میں نہیں ہوتی، سوچ نہیں ہے، وہ جب قوم کی حکمران بن جائیں تو سمجھ لو کہ وہ اس قوم پر اللہ کی طرف سے قیامت آ چکی ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تو اپنی اسی قانون کے تحت اہلیت کی بنیاد ہے، اللہ نے آدم میں سے جو اہلیت و صلاحیت رکھی ہے وہ دیگر مخلوقات میں نہیں ہے، اس لیے تو فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی اسی اہلیت کا اظہار کیا اس طریقے سے کہ آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اس کائنات کی ان چیزوں کے بارے میں، ان کی خصوصیات اور ان کے ناموں کے بارے میں ان کو بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے بالتفصیل ان کو بیان کر دیا، اور جب فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، اس سے زائد ہم نہیں جان سکتے۔ تو گویا فرشتوں میں بھی اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس کائنات میں اللہ کی اہلیت، اس کائنات میں اللہ کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے، اور یہ اہلیت اللہ نے آدم میں رکھی۔ تو اب آدم کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے جب اللہ نے حکم دیا تو سب نے آدم کو سلوٹ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، اور اس طریقے سے اس نے پہلے دن سے ہی آدم علیہ السلام سے دشمنی کی ٹھان لی۔ دوسری جگہ پر ہے کہ اس نے قسم کھا کر، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس آدم کو تیرے راستے سے ہٹا کر چھوڑوں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے راستے سے ان کو میں ضرور بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے تو تیرے
باتوں میں نہیں آئیں گے جو میرے بندے ہوں گے، جو میری بندگی کریں گے، میری اطاعت کریں گے، تو چاہے ان کے لیے کچھ بھی کر لے وہ تیری اغوا میں نہیں آئیں گے۔ اور جو میری بندگی نہیں کریں گے، میری اہمیت جن کے دل میں نہیں ہوگی، تیرے پیچھے چلیں گے، تو پھر ان کے لیے سخت ترین عذاب اور سزا بھی۔ اب ابلیس کی دشمنی کا اظہار جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوا۔ بڑی قسمیں کھا کر ورغلانے لگا آدم و حوا کو، اور انہیں وسوسے ان کے ذہنوں میں ڈال کر اس کے لیے تیار کیا کہ یہ جو شجرہ ہے، یہ جو درخت ہے جسے اللہ نے روکا تھا، یہ تو شجرۃ الخلد ہے، اس کے کھانے کے نتیجے میں تو انسان ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور اسے ایسی بادشاہت ملے گی ملک لا یبلا، جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس نے جب بڑی قسمیں کھائیں، بار بار اس کا تذکرہ کیا، آخر حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں اس کے ورگلانے میں آ گئے اور اس درخت کو کھا لیا۔ اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ نے وہی اگلا فیز جس کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی تھی، اس کائنات میں اور زمین میں ان کی جو خلافت مقصود تھی، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا اے آدم، پہلے تو تمہیں یہ سب چیزیں بغیر مشقت کے مل رہی تھیں، انسانی جو ضروریات ہیں، طبی ضروریات، کھانا پینا ہے، پہننا ہے، رہنا سہنا ہے، اس کی ضروریات بغیر مشقت کے سے جنت میں مل رہی تھی۔ اب فرمایا کہ انہیں اب حاصل کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اب جاؤ زمین میں۔ چنانچہ آدم کو بھی اور شیطان بھی اس وقت جنت میں ہی رہتا تھا، دونوں کو فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں اس جنت سے اب اتر جاؤ، نکل جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس طریقے سے تو کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے، تمہاری اب دشمنی ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی ہے، قیامت تک کے لیے تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے۔ لہذا آدم کو بھی خبردار کیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمنی بنا کر رکھنا، اس کی باتوں میں پھر نہ آ جانا۔ تو اللہ نے دونوں کو دنیا میں اتارتے ہوئے فرمایا بعضکم لبعض عدو، اور آدم کو ساتھ یہ بھی فرمایا، بلکہ دونوں کو فرمایا فإما یأتینکم منی ھدی، کہ دیکھو تمہارے پاس میری طرف سے، تمہاری نسل کے پاس بھی میری طرف سے ہدایت آتی ہے جس پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو فمن اتبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، جس نے تو میری اس ہدایت کی اتباع کی، میں اپنا پیغام، اپنی کتاب، اپنی ہدایت، وحی تمہاری طرف بھیجتا رہوں گا انبیاء کے ذریعے سے۔ تو جس نے تو ان کی اتباع کی، اس ہدایت کو قبول کیا، تو فلا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشقت میں پڑے گا۔ قرآن نے بڑے ہی دو مختصر سے الفاظ میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کر دیا۔ دنیا میں ہمیشہ انسان کے لیے مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں اللہ کی ہدایت سے انحراف کرنے کے نتیجے میں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ جو انسان قرآن مقدس کی تعلیمات کو اپنا رہنما بنا لے، اس کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کے لیے لازمی ہے کہ نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ اسے کبھی کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف پہنچے گی۔ وہ دنیا میں بھی آسانی اور سکون کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی۔ اور جنہوں نے اللہ کی ہدایت، اس سے مراد اللہ کی یہ کتاب مقدس ہے، قرآن ہے اس آخری دور کے لیے، تو جنہوں نے اس سے منہ موڑا، اللہ کی تعلیمات سے انحراف کیا، ان کا بھی تذکرہ آگے اللہ نے کیا۔ ومن اعرض عن ذکری، کہ جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میری تعلیمات سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی دنیا کی زندگی اور معیشت ہم تنگ کر دیں۔ دنیا کی معیشت ان کے لیے لازمی طور پر تنگ ہوگی۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ بہت سارے معرضین جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں، ان کی تو معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے،
ایسے افراد، ایسے ممالک، ایسی قومیں بڑی ترقی کر رہی ہیں جنہوں نے قرآن سے منہ موڑ رکھا ہے۔ یاد رکھیں، وسائل معاش کا ہونا اور چیز ہوتی ہے، اور وسائل معاش کا جو نتیجہ ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ انسان وسائل کو زیادہ سے زیادہ جمع کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اسے اطمینان نصیب ہو، سکون ہو، راحت ملے، اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق نہ ہو، اس کی تمام ضروریات بسہولت پوری ہوتی رہے۔ ایک انسان ایسا ہے کہ وسائل بے شمار ہیں اس کے پاس، لیکن پھر بھی دلوں میں اطمینان نہیں، پھر بھی سکون نہیں، بے چینی ہے، اضطراب ہے، زندگی جو ہے وہ اجیرن بنی ہوئی ہے۔ تو یہی یاد رکھو، معیشت کی تنگی ہے یہ گویا کہ بظاہر اسباب سب کچھ موجود ہے۔ وہ امریکہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک، اس کو ایسی بیماری لگی کہ سارے وسائل دنیا بھر کے ہونے کے باوجود کھانا کھانے سے لاچار ہے۔ دنیا کو دیکھ رہا ہے کھاتے پیتے، ساری دولت موجود ہے، لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ جی، یا کتنے لوگ ہیں کھا لیتے بھی ہیں لیکن پھر بھی دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا۔ اب اسی اطمینان کے لیے وہ طرح طرح کی بدمعاشیاں کرتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، فضول قسم کی غیر فطرتی طریقے اختیار کرتے ہیں وہ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ یہ شراب و شباب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کے نتیجے میں بے سکونی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے نا، جیسے خارش زدہ انسان کو جب خارش ہوتی ہے تو وہ کھجلی کرتا ہے، اسے وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لیکن جو ہی اس سے فارغ ہوتا ہے تو بے سکونی، بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، جسم میں اور دھڑپڑ پڑ گئے، اور جسم زخمی ہو گیا، اور خارش کے نتیجے میں برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اس سکون کے لیے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ یورپین ممالک بھی صاحب دیکھیں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، روح کی تسکین اور اطمینان کے لیے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو سکون ملتا نہیں، بے سکونی بڑھتی رہتی ہے۔ جی، قانون کے ذریعے سے، سخت انتظامات کے ذریعے سے ان کو ایک دائرے میں لے کر چلا تو جاتا ہے، لیکن جہاں کہیں قانون کی گرفت تھوڑی سی بھی سست اور ڈھیلی پڑتی ہے، وہ ان کی بے چینی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جی، تھوڑی دیر کے لیے بھی لائٹ وہاں غائب ہو جائے تو نہ معلوم کتنی قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے، یہ کیا فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اب ان کو چھوڑیں، خود مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ آج مسلمانوں نے اللہ کی قرآن سے اراد کر رکھا ہے، ان کی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کے معاشرے میں نہیں ہیں۔ جی، آج ان کی معیشت، سیاست، معاشرت سب قرآن کے مخالف ہے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ آج ذلت ہے، آج رسوائی ہے، پستی میں مبتلا ہے۔ جی، اور ایک دور تھا جب قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل تھا تو یہ مسلمان پوری دنیا کے حکمران تھے، پوری دنیا میں ان کی عزت، ان کا ڈنکا بجتا تھا، دنیا میں انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی اور عدل و انصاف کے نظام کو مسلمانوں نے ماضی میں قائم کیا۔ یہ 2-4 سال کی بات نہیں، تقریباً 1100 سال تک مسلمانوں کا دنیا میں ہولڈ رہا ہے، اور وہ اس وقت جب قرآن کی تعلیمات پر وہ عمل پیرا تھے۔ تو یہ دنیا میں تو یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے، ضنکا تنگ کر دیں گے۔ اور آخرت میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم ان کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائیں گے اس کو کہ وہ اندھا ہوگا۔ یاد رکھو، یہ آخرت کی زندگی دنیا ہی کا تسلسل ہے، جہاں جو کچھ انسان کرتا ہے، بوتا ہے، وہی انسان کو آخرت میں کاٹنے کو ملے گا، وہی اس کے سامنے آئے گا۔ یہاں یہ کیونکہ اندھا بنا رہا، اللہ کی تعلیمات سے اس نے انحراف کیا، اسی کے اثرات آخرت میں یوں ظاہر ہوں گے کہ اس کی ظاہری بصارت بھی غائب ہو جائے گی۔ دنیا میں بصیرت نہیں تھی، اس کے بعد وہاں اس بصیرت سے معلوم انسان ظاہری بصارت سے بھی معلوم ہو جائے گا، اور وہاں اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔
خود قرآن نے دوسری جگہ فرمایا نا، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جی تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ وہ جب کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا نا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر طرف اندھیرا، تاریکی اور ظلمت ہوگی۔ وہ اللہ سے عرض کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا، میں تو بینا تھا، دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے نظر آتا تھا، مجھے بڑی تو نے بصارت دے رکھی تھی، میرے آنکھوں کا نور میرے پاس تھا، آج مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی تھی، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ دنیا میں تو اندھا بنا رہا، آج اس کے اثرات تیرے سامنے، اور پھر یہ بھی اندھا پن ایک وقت تک کے لیے ہوگا، جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کو اوندے منہ گھسیٹ کر اندھے بہرے بنا کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کا مأواہم جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں جہنم میں جب پہنچیں گے تو ساری چیزیں پھر مل جائیں گی، بینائی بھی مل جائے گی، سماعت بھی مل جائے گی، گویائی بھی مل جائے گی، وہاں سب کچھ مل جائے گا، تاکہ اب اس کی تکلیف کا مشاہدہ آنکھوں سے بھی کریں۔ جہنم میں جہنمیوں کو جب تڑپتے اور جلتے ہوئے انسان دیکھے گا تو اس سے بھی تکلیف ہوگی، اور جب وہاں کی چیخ و پکار سنیں گے تو اس سے بھی تکلیف ہوگی۔ جی تو پھر جہنم میں یہ ساری دوبارہ چیزیں مل جائیں گی اور اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں بھی اللہ نے اسی کو ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں اس کو جس نے بھی زیادتی کی، اور وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر وہ ایمان نہیں لے آیا۔ اور یاد رکھو، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب و سزا تو بہت زیادہ ہے اور دیر پا ہے، ابقا۔ افلم یعلم، یہاں تک تو قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ آگے مکہ کے مشرکین کو خاص طور پر مخاطب کیا، جن کی طرف سب سے پہلے اللہ کا پیغام بھیجا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے براہ راست جن کو سمجھایا گیا، مکہ کی یہ لوگ قریشی، ان سے کہا جا رہا ہے کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تم شام یمن کے سفر پر جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، اور تم جب سفر میں جا رہے ہوتے ہو تو راستے میں ان کھنڈرات سے گزرتے ہو، ان آبادیوں اور بستیوں سے تمہارا گزر ہوتا ہے جہاں ایک وقت میں بڑی تہذیب تھی، بہت لوگ بستے تھے، بڑی ان کی ٹھاٹ باٹ تھی، بڑی طاقت و قوت کا وہ مظاہرہ کیا کرتے تھے، لیکن آج کھنڈرات بن گئے، آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، وہاں کوئی تمہیں نظر نہیں آتا، کوئی نشان موجود نہیں ان کا۔ دیکھو جیسے ان قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، مدائن صالح یہ راستے میں جاتے ہوئے یہ بستیاں آتی تھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی تباہ و برباد ہوئی، اسی طرح قوم عاد جی اور دیگر اقوام وہ عرب کے لوگوں کے سامنے ان کی زندگیاں، یعنی ان کے سامنے ان کے آثار و نشانات موجود تھے۔ اب مدائن صالح پر تو پہلے پابندی لگائی ہوئی تھی، سعودی حکومت نے اب وہ کھول دی، اب لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ تو قرآن یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ افلم یہدی لہم، کیا ان کو اس سے رہنمائی نہیں حاصل ہوئی، ہدایت نہیں ملی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے مکانات سے گزرتے ہیں، وہاں سے ان کا رواں دواں سفر جاری رہتا ہے، تو کیا ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہو اور غور و فکر سے کام لیتی ہو۔
ان کے لیے اس میں بڑی عبرت کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ کی اس ہدایت اور تعلیمات کی اتباع اور پیروی کی